بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان، الحمدللہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین۔ دیکھیے، میں نے زندگی میں جتنا علم سیکھا ہے، کتابوں سے سیکھنے سے پہلے آپ دل میں نیت کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے، تب جا کے اللہ تعالیٰ دل میں آپ کے کھولیں گے، شرح ہوگی، دل کھلے گا، تب علم آئے گا، ورنہ آپ کوئی کتاب سے، کوئی استاد سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک اللہ ہمارے سینوں کو علم کے لیے نہیں کھولتے۔ رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہم نہیں چاہتے، علم کتابوں سے نہیں ملے گا۔ آپ ان کو بولیں گے دو ہم کاپی کر لیں گے، تم بولے ہم کاپی کر لیں گے، میرے ساتھ کے سکے لکھتے رہے، آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھے گا، کسی سے بھی نہیں آئے گا۔ 2 رکعت فی نماز تب تک پڑھتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرما، تیرے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ الحمدللہ، کل ایک دن تھا میرے پاس، رات کے 9 گھنٹے تھے، 9 بجے میرے دل میں اللہ نے ڈالے، سارے کمپلینٹس آ رہے ہیں کہ آواز سنائی نہیں دیتی، ہیڈ فون لگانے سے بھی آواز تمہاری نہیں آتی، مشکل ہوتی ہے، دور سے ریکارڈنگ ہوتی ہے، کبھی ان کے شوہر نے منع کر دیے، کبھی آپ کے شوہر نے منع کر دیے، کبھی آپ بیمار نہیں۔ جیسے اللہ سے کہی جب تو ہے تو مدد کر، کیوں اتنی تکلیف؟ تو الحمدللہ رات کو 12 تک اللہ تعالیٰ نے، یقین بھی نہیں آ رہا ہے، رات کے 12 ساڑھے 12 تک دکانداروں نے رہ کر یہ انتظامات کر کے دیے۔ یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ہر چیز میں مدد، اللہ کی مدد کے سوا کوئی بھی آپ کو مدد نہیں کر سکتا۔ تو مدد اللہ سے مانگیے گا۔ خود لوگ کہتے ہیں یہ کیوں، کیسے یہ کام نکلتا؟ میں کو قرآن کا کام ہے، میرا نہیں، میرا کام نہیں ہے، قرآن کا کام ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جئیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے مریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں گے، کسی مطلب کے لیے ہم نہیں کریں گے۔ میں ان کو کروں تو وہ فائدہ ہوگا، میں ان کو کروں تو یہ فائدہ ہوگا، ان سے یہ فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم نے نیت کر لی تو ہمارا اجر وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا اجر پوری طرح سے وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے ہمیں۔ تو یہاں پہ اجر لینے کی نیت ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، نیت کریں گے کچھ آخرت میں پانے کے لیے۔ دنیا میں پانے کے لیے جو سوچ کے ہم کر رہے ہیں، یہاں پہ دنیا میں تو بھرپور مل جاتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزیں دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، تو پھر آیت یاد آتی ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی ہم تم کو جنت دیں گے، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، آخرت میں ہمیشہ کی جنتیں دیں گے۔ یہ تو عارضی ہے، دنیا کی خوشیاں، نعمتیں، تحفے عارضی ہیں، ہمیشہ کی جنتیں دیں گے۔ میں نے یہی دیکھا قرآن کریم کے لیے، جس دن بھی میں نے قدم اٹھائی وہ قرآن کریم میں کبھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کی۔ آپ مدد اللہ سے مانگیے، قرآن کریم پڑھ کے آپ کو مدد آئے گی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأن کلہ لا الہ الا انت۔ اب میرا کام بنا دے اللہ، تو زندہ ہے، تو قائم ہے۔ تو رات کو 9 ساڑھے 9 بجے دکان بند ہونے والے، 12:30 تک جو کام ہوا، کل میں یہی سجدے میں گر کے کہی تو اکیلا میری مدد کے لیے کافی ہے، تو اکیلا کافی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ساری امت کے لیے اکیلا رب کافی ہے۔ ہمارے لیے ہم جو سوچتے ہیں فلاں کے بغیر ہم نہیں کھڑے ہوں گے، نہیں، سب سے مدد بھی آئے گی تو حکم الہی سے آئے گی۔
شوہر بھی مدد کریں گے، ماں باپ بھی کریں گے، بچے بھی کریں گے، اسٹوڈنٹ بھی کریں گے، ٹیچر بھی کریں گے، تو اللہ کے حکم سے آئے گی. اس کے حکم کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہم نے زندگی یہاں تک آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہم نیا سال نہیں مانتے، یہ سیکھ گئے. کون سے سورے میں لکھا ہے 12 مہینے ہیں ایک سال کے؟ کون سے سورے میں لکھا ہے؟ آیت نمبر 36. آیت نمبر 36. یہ آپ قرآن اپنا لے جائیے، پہلے ہی میرا وہ ہے، یہاں رکھ لیجئے گا مہربانی. کتنے مہینوں سے رکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کا ہی ہے. یہ کس کا ہے؟ الحمدللہ وکفا باللہ. تو 30/6 عمر یاد رکھیے گا. 30/6 یاد رکھ کر 30/6 آیت کو یاد رکھیں گے. توبہ تو ہم کرتے ہیں. توبہ کے سورے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے جو رکھے ہیں، اللہ نے کسی مہینے کو پہلا نہیں کہا، کسی مہینے کو آخر نہیں کہا، کسی مہینے کو بیچ کا نہیں کہا. قرآن کریم میں ایک رنگ ہے، ایک سرکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق ان مہینوں کو چلائے ہیں. کوئی اول نہیں، کوئی آخر نہیں، کوئی وسط نہیں. وسط بیچ کو کہتے ہیں، وسط بیچ والے کو کہتے ہیں. بیچ میں جو آتا ہے یہ اول ہے، یہ آخر ہے. اوکے، وسط ہے. کوئی مہینہ 3 مہینے میں سے کوئی بھی مہینہ نہیں ہے. اب میری ایک اسٹوڈنٹ دین پہ تھی، نکاح کرنے سے پہلے شوہر میں بدعت ہے یا نہیں دیکھے، نکاح کی جلدی تھی، نکاح کر لیے. آج فون کر کے کہتے پچھتاتے ہیں ہم نے کیوں نکاح کیا. پچھتاوا ہوتا ہے. پہلے دیکھیے انسان شریعت پہ ہے یا دین پہ ہے، دیکھ کر نکاح کریے، ورنہ پوری زندگی مصیبتیں اٹھاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، تکلیفیں پڑتے رہیں گے، خوشیاں ہی نہیں رہیں گے. یہی ہماری تکلیف ہو گئی ہے. اب محرم کے مہینے میں بھیج دیے، شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، جاؤ اتنے دن نہیں رہنا. یہ ساری چیزیں آپ لڑیں گے، ڈچیاں ماریں گے تو بھی کچھ ہوگا نہیں. بس اب دعا کریے گا اللہ تعالیٰ سے. آئندہ بچیوں کو دینے سے پہلے دیکھیے وہ انسان شریعت پہ ہے، قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں. ایسے بندوں کو اپنے بچوں کو دیں. ایسا نہیں کہ وہ مانتے نہیں قرآن کریم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کو نہیں مانتے. وہ کیسے ہم مسلمان تھے برے معلوم؟ آج ہمیں علم آنے کے بعد چل رہے نہیں چل رہے؟ پہلے ہم برے تھے نہیں تھے؟ اتنا تھے ایک دو ہی بول رہے ہیں، باقی سب بیٹھے ہوئے آرام سے. پورے برے تھے، ہم پوری طرح سے تھے. آج ہم کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ہم اس کو الحمدللہ اللہ کے اذن سے ہم سمجھ کے چل رہے ہیں. کتنا چل رہے ہیں؟ تھوڑی جنت تو نہیں ملے گی، دیں گے تو اللہ بھرپور جنت دیں گے. تھوڑی جہنم نہیں ملے گی، دیں گے تو بھرپور جنت دیں گے یا بھرپور جہنم دیں گے. اس کے بعد میری سوال کا جواب دینے سے پہلے قرآن کریم کو جانچ لیں. میری کوشش کیا ہے پتہ ہے اس دنیا میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. ہمارے ٹیچرز نے بھی یہی کہا ہے، دنیا میں کسی کی مدد کے بغیر اللہ کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کو چلایا ہے. یہ مشن چلا ہے. قرآن کے مشن کو نہ میری ضرورت ہے نہ تمہاری ضرورت ہے. میری بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی عالم کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء اولیاء کسی کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک مشن ہے. آج بڑی انمول باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ایک مشن ہے ہمارے پاس. واٹ از مشن؟ ایک مشن بولے تو کیا، ایک گول بولے تو کیا، ہمیں حاصل کرنا وہ ایک کیا حاصل کرنا ہے، کیا پروگرام ہے؟ واٹ پروگرام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشن چلایا ہے. آپ اپنی مشن نہیں چلا سکتے. مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیے ہیں، اس کو کنٹینیو کرنا ہے.
جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلائے ہیں، جو پروگرام کیا ہے آپ نے، وہ پروگرام کو ہم آگے لے کے جانا ہے. آپ کو کچھ یوں ہلنا کرنا نہیں ہے، صرف اس کو اٹھا کے آگے لے کے چلنا ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس میں تبدیلی پروگرام میں آپ نہیں کر سکتے. ایک پروگرام بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرام بنائے ہیں، اس پروگرام کو لے کر ہم بدل نہیں سکتے، اس کو کریکشن نہیں کر سکتے. جیسا ہے ویسے ہی اٹھا کے لائیں گے، ہلیں گے ڈلیں گے نہیں، اٹھا کے لا کے کسی اور کو پہنچائیں گے. مطلب کہنے کا قرآن کریم کا ایک مشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے پہنچانے کے لیے ہم سب کو کہا ہے، ساری امت کو کہا ہے. ساری امت یہ آگے پہنچانا. اگر نہیں پہنچائیں گے، قیامت کے دن آپ کھڑا کر کے پوچھیں گے تم نے میرے اس مشن کو کیوں نہیں آگے بڑھائے. آپ لوگوں کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کوئی لیڈی بیچ میں بات نہیں کریں گے، کوئی کسی ہسبینڈز کی، بیویوں کی، بچوں کی شکایت نہیں کریں گے. سب ختم ہونے کے بعد سوال جواب ہوگا، تب بات ہوگی. پھر آدھی بات سن کے سامنے والے ڈسٹربنس میں آ گئے ہیں. آدھی بات کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی باتیں نہیں ہوں گی. کیونکہ انشاءاللہ دن بدن ترقی ہونا چاہیے اور کم نہیں ہونا چاہیے. دن بدن ترقی ہو دین میں، اسلام میں. تو یہ مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے کہ قرآن کریم کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. آپ کوئی بولیں گے نہیں ہمیں فلاں نہیں اجازت دیتے تھے، فلاں ہمیں کرنے نہیں دیتے، فلاں ہمیں روکتے تھے. آپ قیامت میں کہہ لینا، یہاں پہ نہیں کہنا. میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں. رکھ دیں بھائی وہاں پہ ٹیبل پہ رکھ دیں. شکریہ، اللہ جزائے خیر دے دنیا آخرت میں. بچے آج سے آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ مشن پہنچانے کے لیے ہم ایک ہی بات کہتے ہیں. ہمیں فلاں روکتے ہیں، ہمارے شوہر روکتے ہیں، ہمارے بچے روکتے ہیں، ہمیں فلاں روکتے ہیں، سب روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں بول رہے ہیں شوہر کو چھوڑ کے باہر نکل کے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نہیں بول رہے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے باہر گلی گلی جا کے آپ 40 دن 20 دن 30 دن جا کے بیان کرو. نہیں بولتے اللہ تعالیٰ. جہاں ہیں تمہارے بچے، جہاں آتے ہیں تمہارے رشتہ دار گھر کے اندر، تمہارے پڑوس جو آتے جاتے ہیں، تمہارے نوکر جو گھر میں رہتے ہیں، ان سب کا ذمہ تمہارا ہو جاتا ہے. جتنے اٹھتے بیٹھتے تمہارے پاس لوگ آتے ہیں، یہ تمہارا ذمہ ہوتا ہے. اب بازار کو گئے، ایک دکان کو گئے، ایک دکان میں نے دیکھی کل نہیں پرسوں 2 دن پہلے اتنی بڑی تصویر ایک بزرگ کی لگی ہوئی ہے. میرا دل اتنی بے قراری ہو رہی ہے، میں پہلے خریدوں یا پہلے اس کو بولوں. میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی. پہلے اس کو خریداری کروں یا پہلے اس کو بول دوں. پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو پھر میں نے کہا بھائی یہ تصویر کس کے لیے؟ کلمہ کیوں نہیں لگا؟ کلمہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ کلمہ ہونا چاہیے. یہ بزرگ کیوں ہے یہاں پہ؟ نہیں وہ فلانے ہیں، قلندری ہے سب. میں بولی اسی سلسلے سے میں بھی ہوں، میں سب جانتی ہوں، اسی خاندان سے ہوں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تصاویر نہ لگائیں. آپ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے، جب رسول نے کہہ دیے کوئی بات، اس بات کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم کفر کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کفر کر رہے ہیں. نہیں میں ہی ہوں، جو میرا نیا نمبر ہے یہ میں نے ہی بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر میں نے اس کا مائکرو فون آف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ مشن کے لیے ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہیں. ہم بیمار ہیں، ہم اچھے نہیں میں جو ہے لکھا ہوا، میں نے قسم کھائی ہوں مکے میں، جو بھی ہے سامنے لا کے میں رکھوں گی. آپ کو لینا ہے نہیں لینا ہے مرضی آپ کی. دعائیں کرتی رہوں گی، اللہ یہاں تک لائے ہیں تو آگے بھی لے جائیں گے. یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. ٹھیک ہے الحمدللہ. بسم اللہ تعالیٰ اللہ کے اذن سے یہاں تک مشن چلا ہے. مگر یہ سمجھتے ہیں کسی ایک کا ہی کام ہے. ہمارا کام نہیں ہے بھئی، ہمارا کام نہیں. کس کا کام نہیں ہے؟ یہ ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس آ جائے تو آگے پہنچاؤ. ایک آیت، دوسری آیت آپ کو نہیں معلوم تو وہ نہیں پہنچانا. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک آیت معلوم ہوتی ہے تو دوسری آیت بھی پہنچانے لگ جاتے ہیں.
جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا ہمیں پوری اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے, ہمیں آگے پہنچانا ہے. اب اس مشن کے لیے کون کون کام کر رہے ہیں؟ قرآن پہنچانے کا کام کون کون کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. کتنے سال؟ 10 سال ہو گئے انڈیا میں مجھے آ کر. تمہارا فرض ہے. اب نو ایکسکیوزز, نو باتیں میں نہیں سنوں گی, بیکاز اس میں سے پرابلم بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ذرا ایزی بھی ہو رہا ہے. پرابلم دے کے بچ کے بھاگ جائیں گے. نہ کوئی پرابلم سنوں گی, نہ میں کوئی پرابلم بولوں گی. اب بات بولیں گے اللہ اور اس کے رسول کی, اور کسی بات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی. مشن کون پہنچا رہے ہیں؟ وہ قیامت کے دن بولیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہنچا رہے تھے. جو نہیں پہنچا رہے تھے ان سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے. اب دنیا میں جو پانا چاہتے ہیں پا لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں, پا لیں گے سب کچھ, مگر آخرت نہیں پا پائیں گے. اب اپنی مرضی ہے, میرے پاس ایکسکیوزز نہ بولیے گا. آپ یہ سارے ایکسکیوزز اللہ تعالیٰ کو سنائیے گا اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. یہ ایمان عقیدہ ہے ہمارا تو مومن ہے. یہ پڑھ کے اپنے پاس رکھنے کے لیے ہمارے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. قرآن کریم پڑھ کے کتابیں بنا کے اندر رکھ لیں گے. میں ریک بناؤں گی, اتنا بڑا بناؤں گی, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, لائبریری ایک بنا کے رکھوں گی, رکھ دوں گی شو کے لیے. یہ قرآن اس کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن آگے پہنچانے کے لیے ہے, اپنی نالج کے لیے نہیں ہے. قرآن نالج ہم لے لیا, آپ سب کہتے ہیں نا, آپ بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, بہت نالج آ گئی قرآن سے. کس کے لیے نالج؟ نالج کے لیے قرآن نہیں ہے. یہ دوسروں کی امانت ہے. جو بھی سمجھتا ہے نالج کے لیے تو دیٹ از رانگ. تیری باتوں سے میں بہت کوشش کر کے تھک گئی, تھک کے بیٹھ گئی. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی, میرے سے نہیں ہو رہا ہے. لوگ اتنے بہانے بناتے ہیں, ایسا بولتے ہیں, میں بولتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. کسی کی سننا نہیں, جو بولنا مجھ سے بولے. تمہارا کام کرو تو میں چلتی رہو بس. اب اپنے آپ کو سوچے, آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے قیامت میں. ہاں تمہارے قرآن کو ہم نے آگے, یہ نہیں بول رہی ہوں مدرسہ کھول لو, گھر کو بند کر دو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. مدرسہ کھول لو, گھر کو بند کر دو, سب کچھ چھوڑ دو, بیٹھ جاؤ, یہ بھی نہیں کہا ہے. آپ کو چلتے پھرتے قرآن آپ کو بیان کرتے رہنا ہے. ایک وقت زندگی کا کم از کم آدھا ایک گھنٹہ کسی کے لیے آپ کو کرنا لازم ہے. آپ نہیں کریں گے, آپ جواب دیں گے. مشن تو چلے گا, قیامت تک چلے گا. چلانے والوں کو اللہ پیدا کرتا ہے. مجھے اور آپ جیسے آئیں گے اور چلے جائیں گے, ہم سے بہتر دنیا میں لے کر آئے گا. یہ قرآن آگے پہنچتا رہے گا. آپ بہانے کر کے بیٹھے ہی رہو کہ ہم نہیں پہنچا رہے ہیں, ہم نہیں کریں, شوہر کرنے نہیں دے رہے ہیں, بچے نہیں دے رہے ہیں, فلاں نہیں دے رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے تم بھولے تھے دنیا میں ویسے ہم تم کو بھول جائیں گے. پتھروں کو ڈال کر تم کو بند کر دیں گے. سورۃ الطٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے جس نے قرآن کو چھوڑا, جس نے آگے نہیں پہنچایا, جس نے قرآن کے طریقے سے زندگی نہیں کیا. اب بہانے کس کے, شوہر نہیں کرنے دیتے, بچے نہیں کرنے دیتے, وہ نہیں کرنے دیتے, یہ دنیا ہم اتنی نہیں کر سکتے, وہ تم جیسے ہو اسے نہیں بن سکتے. میں کیا پیور ہوں؟ نہیں ہوں. آپ مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں, سب سے اچھا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ کیا کچھ بھی آج کے بعد ایکسکیوزز نہیں ہوں گے. اپنی مرضی سیکھیے, جائیے, مجھے بہانے نہیں چاہیے. اور میرے پر بلیم بھی نہیں کرنا کہ میں زبردستی کرتی ہوں. دین جتنا کراتا ہے آپ کریے. چاہے جنت کا راستہ اپنائیے گا, چاہیے آپ دوزخ کا راستہ اپنائیے گا, چاہے شادیوں میں برقع نکالیے گا, چاہیے آپ نقاب کھول کے جائیے گا, چاہیے مہندی لگا کر منگوٹیاں پہن کر ایسے ہی جائیے گا. یہ اپنی مرضی ہے, یا بند کر دیں, یہ اپنی مرضی ہے. مگر بولتے رہنا اور آپ کو تلقین کرتے رہنا ہر ایک کا فرض ہے, میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے. آپ جو بھول کے بیٹھے ہیں نا, یہ باتیں میں لائی ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جس کی مرضی جو ہے وہ اپنی مرضی سے زندگیوں کو کریں.
لکھنے کے بعد کتنوں کو پہنچائے، ایسے نہیں کہ کاپیز کر کے دیں. میں آپ سب سے ذرا ناراض ہوں، میں تھوڑا ناراض ہوں. یہ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی، ہمیں استادوں نے کہا جب استاد ناراض ہوتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے. قسم اللہ کی میں ناراض ہوں، میرا رب بھی ناراض ہے تو میں ناراض ہوں. میری محنتوں کو کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کرے، میری قربانیوں کو آپ نے دیکھا نہیں، مجھے جتانا نہیں ہے میں نے رب کے لیے کی ہوں. آپ اپنے بارے میں ہی بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھ چکے ہیں کتنا ظلم و ستم ہم نے بھی سہا ہے. آج وہی شوہر مجھے دین کے کام کے لیے چھوڑتے ہیں لے جا کے، مکے میں بھی مدینہ منورہ میں بھی جو سامان اٹھا کے روڈ پہ پھینکتے تھے وہی انسان آج مجھے کرنے دیتے. مانگو رب سے اور کرتے رہو، استقامت پہ رہو، کوئی نہیں روکے گا، نہیں روکے گا. رب ناراض رہتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی تلقین کی، 4 باتیں بتائے. 4 باتوں پہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، دیکھو 4 باتوں میں کہاں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو کھڑا کے دیکھ لو، پھر اس کے بعد آپ جواب دینا. الحمدللہ ہم ان باتوں میں نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمل فی فراغتک، اعمل تو عمل کر، فی فراغتک جب تجھے فراغت ہے، تیرے پاس ٹائم ہے، تیرے پاس فرصت ہے. میں نے آج آپ کو اشارہ دی، محرم کے بہانے آپ کو بھیجا گیا ہے، ان دنوں میں عبادت، لیسن، تعلیم سب کر لیں. یہ رضا آتی ہے، ہالیڈے آتی ہے، بچوں کو لے کر دبئی کو جاتے ہیں، دبئی والے انڈیا کو آتے ہیں، انڈیا والے افریقہ کو جاتے ہیں، افریقہ والے امریکہ کو جاتے ہیں. چھٹی آئی جی، سال بھر ہم پڑھاتے رہے، سال بھر قرآن کریم نہیں پڑھائے، کرسچینٹی پڑھاتے رہے، وہ علم پڑھاتے رہے. نہیں پڑھنا نہیں بول رہی ہوں، پڑھو، فائدہ مند ہے، اس میں بھی فائدہ اٹھاؤ. انگلش سیکھیں گے تو انگلش میں کسی کو جواب بھی دے سکیں گے. پھر جب رضا آتی ہے تو بچوں کی کتابیں بند ہو جاتے ہیں. ان دنوں میں سمر کیمپ قرآن کا کہیں کھلتا ہے، وہاں بھی نہیں ڈالتے، پیسے لگ جائیں گے. پیسوں کی بہت فکر ہم مسلمانوں کو. ماشاءاللہ ایک برقع پہننے کے لیے ڈالیں گے ہزاروں روپے، اس میں ذرا لا الہ الا اللہ دیکھو وہ جانتا ہے کیوں پہناتا ہے، اس میں ذرا لٹکن ہو تو اور ذرا پیسے زیادہ، اور ذرا چمکیاں ہو تو اور ذرا زیادہ، اور ذرا سٹائل ہو تو اور ذرا زیادہ، پورے پیسے ڈالیں گے. سونے کے کنگن ہیرے کے سب پہنیں گے، ناک میں ہیرے کے تارے کئی عورتیں پہنتے ہیں. مگر دین کے لیے آخرت میں جو ہیرے جواہرات کی جنت بنا کے دیں گے، اس کے لیے کوئی عالم کو چند پیسے جو وقت کے پیسے دیں گے، تو وقت کے پیسے دیں گے تو وہ وقت وہ دین میں گزاریں گے. عالم کو اگر وقت کا پیسہ نہیں ملے گا تو وہ وقت میں جا کر کوئی اور کام کریں گے، آپ کو دین نہیں ملے گا، آپ اس کے خطا کار ہوں گے. یہی بات ہے. رزق طرح طرح کی کمائی ہے، سب سے بہتر کمائی ہے قرآن پڑھ کا پیشہ ہے، پڑھا کر اس میں کما کے کھانے، برکت میٹھا پیسہ ہے. اب پیشہ علماء جب چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں جب ان کو بولیں گے نہیں ہم نہیں آئیں گے، مسجدوں کو بند کر کے جائیں گے کہیں اور کمانے، کمائی اس سے ڈبل ٹریبل کئی گنا کما لیں گے. کمائی کمانے کے لیے وہ پھلی بیچنے والا بھی کما لیتا ہے، روز کو کما لیتا ہے، روز کو 1000-2000 روپے کمائی ہو جاتی ہے. آٹو ڈرائیور کو بھی ہو جاتی ہے، ہر طرح سے کمائی ہو جاتی ہے، ہر طرح کی زندگی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو دین وہاں پہ ڈالتے ہیں جہاں پہ عربی لیتے ہیں 200 روپے لیتی ہیں، وہاں ڈالو با. انہوں 700 لیتی ہیں، 1000 لیتی ہیں، وہاں پہ نہیں ڈالو. جب پہ علم، جب کانوینٹ کے لیے جائیں گے، کانوینٹ میں جا کے بولیں گے سب سے زیادہ کون سی ہے؟ سنت جوسف. 5 لاکھ لیں گے، نہیں ایڈمیشن ہو رہا ہے، 10 لاکھ لے لو، ہمیں کرا ڈالتے ہیں. کل قیامت میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں. جو علم میں دیا قرآن کریم کا، وہ علم چھوڑ کر تو دنیا کی علم کے جو پیچھے پڑھا. قرآن کریم کی یہاں پہ آپ کو اس میں بھی آیت آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فأعرض امن تول عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. 29 سورہ نجم.
یہ دنیا کی علم پہ جو پیسے بہا رہے ہو، دنیا کا علم لے، میرے پاس ہی کتنے ہیں، نہیں باجی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے فری آ جاؤ، کوئی بات نہیں، مگر آپ جاؤ نہیں نا کہیں۔ الحمدللہ جو اعراض کیا، پھر جو اعراض کیا اور جو بدل گیا میرے قرآن سے، نہیں وہ چاہتا تھا، مگر چاہتا تھا دنیا کا علم، قرآن کا نہیں علم، دنیا کا علم چاہتا تھا۔ آج جب میں نے بھی کانوینٹس میں پڑھا کہ روتی ہوں، دین کا ہم پڑھائے ساتھ میں حفظ بھی کراتے رہے، جیسے اسکول کو آتے کتابیں بند کر کے پھینک دینا، وہاں اسکول میں بھی 60% عربی تفسیر ہوتی تھی، ورڈ ٹو ورڈ ہوتا، پورا ان کو تعلیم قرآن کی ہوتی تھی، اس کے باوجود ہم گھر میں پھر قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں نا، آپ لوگوں کی تعلیم ایسی یہاں پہ نہیں ہے نا۔ تو آپ جب چھٹی آئے میرے پاس نہ آئے ایڈمیشن کے لیے، میرا گھر کھلا نہیں ہے ایڈمیشنز کے لیے ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے اپنے رب کو، ٹھیک ہے؟ جائیں جہاں بھی جائیں ڈھونڈ کے وہاں پہ ایڈمیشن کرائیں، کم از کم بچوں کو قرآن سمجھنا سکھائیں۔ آپ سمجھنا نہیں سکھائے قرآن کریم کو، رواں ہر کوئی ضد، نہیں ہم بچی کا قرآن میں نہیں کرتی، نکالتی نکال لو، نکالی نہ میں نے، نکال دی، نہیں چاہیے، نہیں پڑھاؤں گی۔ سمجھ کے پڑھتے ہوئے جائیں گے، یہ بچی ماشاءاللہ سمجھ کے پڑھ کے ایک جز پورا کمپلیٹ اب ہونے والا ہے، پیچھے کا ایک جز آتا ہے، میننگ سے آتا ہے، مانا جانتی، چھوٹی بچی ہے، تم زندگی ختم کر لیے، مانے نہیں جانتی، چند علم لے کے پھر علم کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے علم میں، پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نقصانات بڑھا دیتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہیں بھی اپنے بچوں کا بندوبست کرو، آپ حفظ کرا رہے ہیں، بچے کو پوچھو کیا سیکھا، کچھ نہیں سیکھا، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ قرآن کے اندر سے کیا کیا پوچھو نہیں معلوم ہے۔ اتنی زندگی تم لوگوں نے کھو دیے ہیں عربی کے لیے، عربی بولنے والے، لغات العربیہ جو ہوتا ہے زبان عربی، ان لوگوں کو حفظ کریں گے تو ان کو سمجھ آتی ہے، ہم لوگوں کو حفظ سمجھتے ہوئے کریں۔ آپ لوگوں کو جو ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنا آ رہا ہے؟ تقریباً کتنے پرسنٹ؟ آپ اپنے زبان سے بولیے گا۔ 100% نہیں آتا مجھے بھی 100%، سمجھنے کے واسطے نہیں، یہ 100% صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں۔ انبیاء کرام نے بھی اس کو نہیں قبولا، براؤ نہیں ماننا اس بات کا۔ مجھے سیدھے سمجھ کے بولیے گا، پورا قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کتنا سمجھ میں آتا ہے؟ تقریباً آپ کو 30، کسی کو 60، کسی کو 70، کسی کو آتا ہے الحمدللہ بہت سارا، مگر پورا کسی کو بھی نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹا انسان، میں حافظ قرآن، میں نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں فلاں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ اللہ نے بنایا، میں نہیں بنی۔ میں خود سے کہوں گی ہذا کفر، اللہ بنائے بنا لے۔ اللہ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص سیکھنے والا بھی سکھانے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تو افضل ہے، اللہ نے افضل نہیں کہا، افضل البشر نہیں کہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل البشر ہے، کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی باتیں افضل ہیں، ان کا قرآن افضل ہے، ان کا رب افضل ہے، ان کا کعبہ افضل ہے، وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم اپنے غرور اندر سے جب تک نہیں کاٹیں گے ہم ایک بندہ نہیں بنیں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں بنیں گے، میں کچھ بھی نہیں بنوں گی، میں میری موت تک کوشش کروں گی، میں اب تک ایک بندہ نہیں بنی ہوں، میں کہاں سے باقی کا بن سکتی ہوں، میں عالم کہاں سے بن سکتی ہوں؟ عالم الغیب جب ہے تو ہم کوئی عالم جو اپنے آپ کو کہہ کر کھڑ کے بیان کرتے وقت کبھی بک کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، وہ عالم ہے جو بک کھول کے دیکھے؟ ہر کوئی دیکھتا ہے نا۔ عالم الغیب اللہ، ہاں علم دیے، علامہ یعنی کہ معلم ہے، مگر اپنے آپ میں غرور کیوں؟ میں عالم، میں عالم، ابلیس کہتا ہے میں ابلیس، میں ابلیس، میں ابلیس، ہم بولتا ہے میں حافظ، میں حافظ، میں، پھر ابلیس کہتا ہے کہ میں تکبر والا، اور تو عالم کہتا ہے میں تکبر میں فلانے سے سکھا ہے۔ کیا فرق رہ گیا ابلیس میں اور عالم میں؟ آپ نہیں کریں گے، آپ بندے بننے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی بندہ نہیں ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں بندگی کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔
اچھا عالم جو ہے نا، جو مکۃ المکرمہ کے، مدینہ منورہ کے، کبھی ہم نے زبان سے ان کے نہیں سنا کہ فلاں کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں بندہ بننے کی، قابل نہیں ہیں، آنکھ سے آنسو ٹپکتے رہتے ہیں کہ ہم قابل ہی نہیں ہیں بندہ بننے کے، اللہ تو ہمیں بنا دے، مہلت دے دے تو قبول کر لے، کعبے میں بھی عبادت کر رہے ہیں یہ تو قبول کر لے، یہ مدینہ منورہ، ہمیں غرور میں آتے ہیں ہمارا حج ہو گیا، ہم فلاں ہیں، ہاں ہمارے ہاتھ چومو، لو چومتے رہتے ہیں، وہ گلے میں ڈال لو، کوئی آ کے پاؤں پڑ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، نہیں نہیں ہے۔ آپ جب تک ڈاؤن ٹو دا ارتھ نہیں ہوتے، جب تک عاجز نہیں ہوتے، آپ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں، ہم کچھ بھی سمجھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس فراغتی ہے، فراغتی ہے، ہاں ہمارے پاس فراغتی ہے، ایک سیکنڈ میں روح نکال کے چلے جائیں گے، تب کیا بولو گے؟ خبر میں جا کے شوہر نے منع کیا، خبر میں بولو گے بچوں نے منع کیا، خبر میں بولو گے ماں باپ نے منع کیا، خبر میں بولو گے اپنے رشتے دار منع کیے، خبر میں کس کو بولو گے تم؟ کس کو تم بولو گے؟ کس کو تم بولو گی؟ کس کو میں بولوں گی؟ کچھ نہیں مانے گا فرشتہ، نہ بولنے کے لیے زبان رہے گی، نہ اس کے کانوں میں سننے کے لیے رہے گا، ہتھوڑا لے کے سر پہ مارتا رہے گا، سر کھل کے ٹکڑے بنتے رہیں گے۔ ہمارا سر جو قرآن کے لیے قبول ہے نہیں، اس کو توڑ دیا جائے گا خبر سے ہی۔ پل نہیں ہے موت کے لیے، کل نہیں ہے موت کے لیے، کس پل ہے موت خبر نہیں، زور ہے اس دنیا کا مگر زور دنیا کا نہیں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، عبرت گاہ ہے، یہ عبرت گاہ ہے۔ قبر میں دیکھ لو، مردوں کو دیکھو، بیماریوں کو دیکھو کیسے چون کے لے جا رہے ہیں، جسم کو دیکھو کہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کہ تیری خاطر جیے اور تیری لیے مر جائیں۔ رات دن یہی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر طرح سے ہر ایک کو پکڑ کے لے کے جا کے میں رب کے پاس چھوڑ دوں۔ میرے پاس زندگی کا بھی وقت، میرے پاس 100 سال تو نہیں ہے، میرے پاس 24 گھنٹے میں تھوڑا میں سوتی ہوں، تھوڑا پڑھتی ہوں، تھوڑا بیان کرتی ہوں، تھوڑا کلاسز لیتی ہوں، آپ کو تھوڑا 1-2 سیکنڈ بات کر سکوں گی، لمبا کس کا رشتہ بنانے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے ان کو جوڑ کے اس راستے پہ چھوڑ کے میں ہٹ جاؤں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ جب کوئی میری محبت میں بہت زیادہ آئیں گے تو میں ان کو ہٹا کے اپنے رب کے بار نہیں چھوڑوں گی، تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کا راستہ دکھا دیں گے۔ میں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہوں، کیوں ایک دم چھوڑتی ہوں ہاتھ کے ڈھونڈتے رہ جاتے ہو؟ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کبھی کبھار۔ وہی آپ نے کیا سیکھا؟ آپ سے سوال ہے، جب میری یاد آتی کبھی پریشانیوں میں، جب میں سوالات حل کرتی تھی، اس کے بعد جب میری یاد آنے کے بعد میں نے جو سکھائی تھی اس میں کیا تم نہ فائدہ ہوا؟ جانی نماز بچھا کے کیا بولا آپ نے مجھے؟ جب تو پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مجھے ڈھونڈتے ہو؟ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ رب العالمین کو ڈھونڈتے ہیں، وضو بنا کے جانی نماز بچھا کے رو رو کے داستان سناتے ہیں، ورنہ لوگوں کو فون ڈھونڈتے کس کو بات کریں، کس کو شیئر کریں، کس کو سنائیں۔ جب تک آپ رب کے نہیں ہوگے آپ وہی نہیں کچھ ایمان والے، وہی نہیں ایمان والے، منہ سے بولنا نہیں، جب تک لو نہیں لگتی وہ آگ، وہ شمع کے اندر وہ آگ نہیں لگتی، وہ آگ نہیں لگتی، وہ شمع نہیں جلتا، وہ لو نہیں جلتی، وہ نور نہیں مہکتا، وہ نور نہیں مہکتا تو رب قریب نہیں ہوتا۔ یہ شاعری نہیں ہے، جاؤ ایسا فلو کر کے، ایسے تمہیں رب لے کے جاتا ہے الفاظوں کو، قرآن کی آیتوں کی طرف۔ وہ آیتیں ہیں جو میں نے ابھی کہا ہے، یہ اللہ کی لو ہے، اللہ کی لو لگا لو۔ فرصت مل گئی، آپ کے شوہر کہیں گئے، آپ کو ٹائم ہے، گھر میں کچھ کام نہیں ہے، آپ سالن بعد میں بھی پکا سکتے ہیں، گھر بھی بعد میں پاک کر سکتے ہیں، سب چھوڑ کے فوراً 1 گھنٹہ جلدی جلدی بیٹھ کے سیکھ لیے، دوسروں کو سکھا دیے، دوسروں کو کر دیے، یہ ہمارے لیے فرصت کا فائدہ اٹھا لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ کی فرصت کا آپ فائدہ اٹھا لیں۔ آپ کو اپنے سورۃ الشرح میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، فرغب، کب کہا اللہ نے؟ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ میرے قرآن میں بھی لکھا ہے، ہمارے قرآن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات بتائے ہیں، اپنے وقت کا آپ فائدہ اٹھا لیں۔ اٹھاؤ گے اس کے بعد اپنے وقت کا فائدہ، یا فائدے کو صرف سیکھ کر رکھ لیں گے، سیکھ کر رکھ لیں گے، سیکھ کر رکھ لیں گے، یا کسی اور کو بھی سکھائیں گے؟ 40 دن میں مجھے 40 پر 4 دن میں حج کے دوران میں ایک قرآن نہیں ختم کر سکی، میں نہیں کرتی، نہیں ہوتا میرے سے، میں مانے میں ہی رہتی ہوں، سکھانے میں بھی رہتی ہوں، ہر طرح سے نہیں ختم کر پاتی میں۔
لوگ ایک دن میں قرآن ختم. میں بولی کیا قرآن پڑھتے ہو یا ایسے پلٹاتے ہو؟ کیا سمجھے آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں با، ایک پڑھ لیے نہیں ہوگا، اللہ دے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک پڑھ رہی با، میں ایک بھی نہیں حیثیت ہے ماں میری پڑھنے کی، ایک بھی حیثیت اس نہیں ہے ماں میری. اب یہ آیت پڑھی، اس پہ چلنے کی کوشش کر رہی ہوں ماں. آپ یہاں ہیں، آپ کر نہیں با، وہ سبھی نہیں پڑھ لیے نہیں بس ہوتا. یہ آپ لوگوں کا یہی قصہ چل رہا ہے. پڑھنے کے بعد عمل نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بغیر جنت کسی کے لیے بھی نہیں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اعمل فی فراغتک، اعمل فی فراغتک، تیرے پاس فراغت کا ہے ٹائم تو عمل کر. اللہ کو جو پسند، کبھی نماز پڑھ، کبھی قرآن پڑھ، کبھی صدقہ خیرات کر، کبھی دوسروں کو سکھا، کبھی کسی کو فون کر کے شکایتیں نہیں. یہ میں منع کر رہی ہوں. فون آپ جب بھی کریں کسی کو دل بہلانے کے لیے دنیا کی باتوں پہ چلے جائیں گے. اس وجہ سے فون کو ذرا دور رکھ لیں. فون کھول کر اپنا حفظ کریں، ڈال کر سنیں، پھر ریپیٹ کریں. واک کریں گے تو 2-3 عورتیں مل کے واکنگ کو نہ جائے گا. میں کسی کا ساتھ نہیں پسند کرتی واکنگ میں، صرف کیونکہ پہلے ہوتا تھا وہ جیمال میں عورتیں ملتے، ان کو بات کرو، ان کو بات کرو، ان کو بات، گپے شروع ہو گئے تھے. میں نے جیسے عورتوں کو دی السلام علیکم، ٹھیک ہے گروپ میں ہے نا، میں چلتی ہوں، پھر نکل گئی. میں نے ان کا ساتھ سے بھاگ رہی ہوں میں ابھی آج کل. میرے پاس وقت کم ہے، فراغتی نہیں ہے ابھی. اب بعد میں فراغتی نہیں ہوگی، تنگ ہوگی خبر تنگ ہو جائے گی. ابھی فراغتی ہے ہمارے پاس، فراغتی کا فائدہ. فی شبابک لحرامک، شباب ہے ہم میں، جوانی ہے ہم میں. ابھی بھی جوانی ہے، ابھی بھی اللہ نے شباب دیا ہے، دم دیا ہے. چڑھ کے دھنا دھن دھن اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یوں یوں چل کے بھاگتے ہیں، یوں یوں کھڑتے ہیں. نماز میں پڑھو، بیٹھنے نہیں ہوتا جی. سب سے سوال آج، پورے مارکیٹ جائیں گے، پورے بازار گھومیں گے، کلاسز کو آئیں گے، سب جگہ کریں گے. اور کون ہے؟ سب کو پکڑو، سب کو پکڑو، کون بن بیٹھے ہیں سب کو پکڑو. مگر اللہ کی راہ میں جھکنے کے لیے نہیں ہوتا. کل قیامت میں خبر میں پوچھیں گے. کیا سوال ہے آپ لکھ کے رکھ لینا، یاد کر کے رکھو، آپ سنا لو. مجھے نہیں سنانا، میں نہیں سنوں گی. میرے رب نے کہہ دیے نہ تجھے سننا ہے، تیرا کام کرتے رہنا اور چلتے رہنا. مجھے بچا لی اپنی رحمت میں، ورنہ بہت پریشان تھی میں دماغ سے. دماغ میں درد ہونے لگا تھا. میں کیسے جواب دوں پبلک کو جب یہ جواب دیتے ہیں؟ یہ ایک وعدہ اس کا کافی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرا ہو جا. میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرا ہو جا. میں کہتی ہوں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو میرا رہ جا. تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہمیشہ رہ جا. تو نہیں تو میری زندگی ہی نہیں. جب تک ہم ایسے نہیں ہوں گے تو محبت کس کو کہتے ہیں؟ لیلا مجنو کی محبت پڑھنے سننے اچھی لگتی تھی. ہم مرنے کے بعد ہماری محبت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہو کہ اس کے پاس سجدوں میں، روزے میں، ریاض الجنہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کے سامنے لاشا پڑ جائے تو اللہ واقعی تیری محبت ہوگی، باقی ہوگی تیری محبت. جو محبت ہم جس سے کرتے ہیں اسے ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے تم محبت کرو گے اس سے اللہ تم کو ساتھ رکھے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں دنیا میں کس کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ ذرا ساتھیوں کو سیدھے کر لو، فرینڈ ذرا اچھے کر لو. اوکے. ہمارے پاس جوانی ہے، جوانی ہے تو رات کو ماشاءاللہ 8 گھنٹے سونا. ڈاکٹر بولے اماں نہیں کر کو بولے تو کوما میں چلے جاتی، نہیں تو مائگرین آ جاتا ہے، مائگرین آ جاتا ہے اور ڈپریشن میں چلے جاتی. اس کے بعد پاگل ہو جاتی، دماغ مر جاتا ہے. میں نہیں سوتی، کہاں مری ہوں؟ نہیں سوتی. میں 2 بجے کے قریب میں سوتی ہوں انشاءاللہ بسم اللہ تعالیٰ. کبھی اللہ کی مرضی، کبھی 4 کو اٹھاتے ہیں، کبھی 4:30 کو اٹھاتے ہیں. پھر دن میں 1 گھنٹہ سو گئے تو بس کافی ہے زندگی کے لیے. کم لمحات میں زیادہ وہ دیں گے. 1 سیکنڈ میں دروازہ ہلنے تک عرش کا پورا سیر کرا کے لے کے آیا. یہ وہ رب ہے. 8 گھنٹے کی آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے. تتجافى في جنوبهم عن المضاجع. تم بستروں کو چھوڑ کے آتے ہو تو جنت کو جاؤ گے. رات کو نماز پڑھو گے، رات کو عبادت کرو. یہ نہیں بولا شوہروں کو تمہارے پاس نہیں سوتا، بولے جی باجی ساتھ سونا نہیں کہتے، رات بھر عبادت کرنا کہتے. میں سب کو جا کو الٹے باتیں سنا کر میرا نام پورا خراب کر کے رکھیں کئی عورتوں نے. آدھی بات بیان کرتے ہیں، آدھی بات نکل جاتے ہیں. نہیں بولنا اپنے شوہروں کو. یہ بولو جتنا ٹوائلٹ کوٹ کے جا کے پانی پی کے لائٹ ڈال کے مست صوفے پہ جو آرام کرتی ہوں، کم از کم اتنی دیر میں آپ نے رب کی عبادت کر لینے کے لیے کہا.
ایک آدھا ایک گھنٹہ جو ٹوائلٹ نہیں ہوتا، گھنٹے گھنٹے ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں، ایک گھنٹہ قبض جب ہو جاتا ہے، کم از کم وہ ایک گھنٹہ تو اپنے لیے رکھ لو، ایک ماؤس کھا لو رات کو سونے سے پہلے، قبض نہیں ہوگا آپ کو، ٹوائلٹ میں نہیں بیٹھیں گے آپ، دانتوں کو گھسنے کے لیے 15 منٹ یہ جانتی ہے یہاں کیا وہاں کیا، اتنا وقت نہیں لگے گا، برش کر کے اپنی سواک کر لو، آپ کو کئی گنا آپ کو برکت آ جائے گی، اس میں بیماریاں ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا وقت سیو کرو، اتنا ہی وقت سب کے پاس ہے، اس وقت سے نکالو۔ رات کو جب آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے فجر سے پہلے میں 6 رکعت پڑھ لوں گی یا سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤں گی، مر گئی تو رات بھر کا ثواب، میں نہیں سوؤں گی 2 رکعت کے بغیر، انشاءاللہ 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 2 رکعت ہر حال میں پڑھتی ہوں، کیونکہ میں مر گئی تو رات کی نماز کا ثواب کے ساتھ میں مروں گی۔ اگر میں 2 رکعت چھوڑ کے اگر زندہ رہی، اٹھ کے فجر سے پہلے 6 رکعت میں باقی ادا کر لیتی ہوں، تہجد کے 6 رکعت ٹوٹل ملا کر 8 رکعت۔ اب اللہ نے کہا فی شبابک لحرامک، جوانی میں ماشاءاللہ مزہ آتا ہے، رات کو بیٹھ کے گیمز کھیلنے میں مزہ آتا ہے، عورتوں کو پاکستانی سیریل دیکھنے میں مزہ آتا ہے، کسی ایمان والوں کو تو مردوں کو عورتوں کے ساتھ اسٹوریاں بنائے ہیں، آدم علیہ السلام کے، ایوب نبی علیہ السلام کے، انہوں خود نبیاں بن گئے ہیں، وہ اسٹوریاں بیٹھ کے دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ نہیں ہے دین ہمارا۔ اب تمہارے پاس جوانی ہے، جوانی آپ جہاں پہ خرچ کرنا ہے کر لیں۔ دین میں خوش ہو گئی، میں ماں کا شکر ادا کری، جو رات کو 3 بجے ہمیں بچپن میں اٹھاتے تھے، آپ اپنے بچوں کو کب اٹھاتے ہیں دیکھ لیں، 3 بجے بچوں کو اٹھاتے تھے، چھوٹے بچوں کو 3 بجے اٹھا کے تہجد پڑھاتے تھے، پھر سلاتے تھے، پھر فجر کو اٹھاتے تھے، فجر سے لے کر اشراق تک ایگزام اگر رہے گا، ہم اسکول میں جاتے تھے، اسکول ہم بھی پڑھتے تھے، ہم اسکول کے بغیر تو جاہل ان پڑھ تو نہیں ہے، ہم بھی انگلش پڑھے ہیں الحمدللہ۔ اسکول کا تعلیم کچھ بھی نہیں پڑھنا ہمیں فجر کے اشراق کے ٹائم پہ، کوئی لیسن یاد نہیں کرنا، بیٹھنا صبح کا اجالا ہونے تک اللہ غفور رحیم پڑھنا تھا ہمیں، نہیں تو ڈرم رہتا باہر لے جا کے مچھلی کو جیسے ڈبا کے نکالتے، نہیں آئندہ نہیں کرتے، ہمت نہیں تھی ہمیں گردن اٹھا کے یوں پڑھنے کی، گردن جھکا کے اللہ غفور رحیم، رونا بھی تھا ہمیں، اللہ غفور رحیم، ہاتھ اٹھانا تھا، درد ہوتا تھا، میت نکل رہی تھی باپ کی، میں نماز میں کھڑی اشارہ کری ہوں نماز پڑھو، میں بہن کہتی تو میت کے ٹائم پہ نماز میں تھی نا، کہ وہی باپ وہی ماں مرنے کے بعد میں بھی بنوں گی، آپ بھی بنیں گے، آپ کیسے ماں باپ بنیں گے آپ مجھے بتانا، آپ کے بچے آپ کو نفرت کریں گے مگر ایک دن محبت بھی کریں گے۔ کل کسی سے ملی جو فون کی تیاری، ماں یاد آ رہی ہے آج، میری ماں بڑی دیندار تھی، ماں کو یاد کر کے دعا دیں، کوئی ماں کو یاد کر کے بدعا کرتے ہیں، کاش میری ماں بھی مجھے حفظ کراتی مار کے تو میں بھی حافظ بنتا تھا، میری اماں نہیں کرائی، چاہنے والا بیٹا کہتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں میں ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باتوں میں آج سبق ہوگا، یہ 4 باتوں کو نہیں سمجھیں گے آپ، شمال جنوب مشرق مغرب برباد کر لیں گے، آپ پورا برباد کر لیں گے۔ آپ کے پاس جیسے فراغت ملتے ہی فوراً قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ، فراغت ملتے ہی کوئی نماز نوافل ادا کر لو، فراغت ملتے ہی کوئی دین کا کام کر لو، فراغت جیسے ملتے ہی فضول اس کو نہیں کرو۔ جوانی میں جیسے کرو گے تو آپ کو سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو جوانی میں کرو گے تو ہم بڑھاپے میں دیں گے، آیت کیا ہے وہ؟ نہیں آیت نہیں معلوم، سورۃ التین بول رہی ہوں، آخر میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم پھر تمہارے لیے اجر ایسا دوں گا کمی نہیں ہوگا۔ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، میرے نبی کی باتوں کو انکار کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار کرنے والے، قرآن میں بھی لکھا ہے حدیث میں بھی کہا ہے، دونوں ٹیلی کر کے دیکھو وہی بات ہے تمہارے لیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اب ہم نے بچپن میں جو کیا ہے، اب جوانی میں بھی جو کر رہے ہیں، اگر ایک دن تو بوڑھے تو ہوں گے نا، بوڑھے ہوں گے، اگر نہیں کر پائیں گے اتنا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے فرشتے اس کو کون بوڑھا کیا، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے کیا، پھر اس کو کون کمزور کیا، اے رب کی ذات تیری ذات ہی کمزور کری، کوئی اور ذات نہیں ہے کمزور کرنے کے لیے۔ اچھا یہ جوانی میں کیا کرتا تھا؟ جوانی میں ہمیشہ تیرے روزے رکھتا تھا، اور جوانی میں تیرے نوافل بہت زیادہ ادا کرتے تھے،
لا الہ الا انت۔ جوانی میں تمہارے نوافل زیادہ ادا کرتے تھے، روزہ رکھتا تھا، یہ اذکار میں رہتا تھا، ہمیشہ تیرے ورد میں رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہ کس نے روکا تمہیں؟ کس نے روکا تمہیں؟ لکھو اس کے پورے اجر جو جوانی میں کرتا تھا۔ آپ آج جوانی کو چھوڑ کے بیٹھے ہو، شباب میں ہو، یہ جوانی کے عالم میں ہو۔ ابھی ہم جوان ہیں باجی، ابھی یہ سبھی نہیں ہوتا باجی، بعد میں کریں گے باجی، اتنا تو کر لیا اور ذرا بعد میں کریں گے، چھوڑو نا، بعد میں آنکھ بند کر کے سفید کفن میں لپیٹ کے ڈال دیے تو کیا آپ کرو گی قبر میں؟ کیا کرو گی قبر میں؟ گھروں میں سجو، سورو، خوبصورت رہو، ڈفرینٹ سٹائل کے ڈفرینٹ کنٹری کے کپڑے پہنو، کوئی آ گیا دیور کوئی آئے تو اپنی برقع پہن لو، چادر کر لو، باہر مرضی تمہاری، کوئی ایکسکیوزز نہیں چلیں گے۔ میرے پاس تو تم چلا لیے، مجھے تو بچ کے بھاگ گئے، مجھے بول کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے بچ سکتا ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ کو ایکسکیوزز چلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ لیتا ہے؟ اور لنگڑا بولے گا میری ٹانگ نہیں ہے تو اللہ کیا بولے گا بیٹھ کے کیوں نہیں پڑا؟ جس کا پیر لنگڑا نہیں ہوا ہے وہ باقاعدہ نیچے پڑیے گا۔ آج اللہ سے بعید آ گئی ہے، اللہ سے کنڈیشن آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن بتائے ہیں، یہ کنڈیشن کو آپ سب ایکسیپٹ کرو گے، یہ مشن چلے گا قیامت تک، میرے نبی کا مشن کو اپنائیں گے، ہم بیٹھنے نہیں ہوگا، پکڑ پکڑ کے سہارا لے کے ادھر ادھر کے بیٹھ کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا دیکھ اتنی مشکلوں سے بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ جو حقل کے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، اس کو اللہ زیادہ پسند کرتا، ہم کو بھی پسند کرے گا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی خاطر کہ میں آپ کو پکڑ رہی ہوں، ورنہ دوسرے جو علم جاننے والے جو آگے پہنچا کے اپنا نام کما کے چلے جائیں گے، مجھے ویسا نام بھی نہیں چاہیے، مجھے نقشہ بھی نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے وہ دنیا، مجھے نہیں چاہیے وہ لوگ۔ کروڑ نہ سیکھیں میرے پاس، ایک سیکھیں کافی ہے میرے لیے، ایک بندہ بھی اچھا بندہ بن گیا، کامیابی ہوگی ہماری۔ اگر آپ سب ایسے رہیں گے، میں دیکھ کر او چھوڑو با، اب انہوں نکل جاتی ہیں، میں بولتی رہوں گی جو نکلنا ہے نکلتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر لائے گا، میں مر جاؤں گی میرے سے بہتر لائے گا۔ یہ دین ہمارا نہیں ہے، مشن چلانے کے لیے میں تیار ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے قرآن کو لے کر چلانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میں سے کون تیار ہے؟ سوچ کے ہاتھ اٹھانا، جٹ سے اٹھانے والے عقل مند نہیں ہے، سوچ کے ہاتھ اٹھانا۔ جو مشن نہیں چلانا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت میں بخشش بھی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیں گے سب، اب پوئی اٹھائے تھے، اب پورے اٹھائیں گے۔ قسم اللہ تعالیٰ کی، واقعی اللہ تعالیٰ ایسا زور آور ہے، ایسے بولتے ہیں الفاظ کو قرآن سے، تیروں کو چلا دیتے ہیں رب العالمین، دلوں پہ تیر چلا دے۔ اس لیے سمجھ کے پڑھنے میں مزہ ہے، سمجھ کے پڑھنے میں جنتیں ہیں، سمجھ کے پڑھنے میں اپنے آپ کو چیزوں سے روکیں گے۔ جو مشن نہیں چلائے گا، اب ذرا خود کی بات پوچھوں گی انشاءاللہ، رکیے، آپ آن لائن والوں کو بات نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میں نے آف کیا مائکرو فون، انشاءاللہ آخر میں آپ کو آن کر کے میں آپ سے پوچھوں گی۔ پیاری بہنیں، اللہ تعالیٰ پورا کام چلائیں تاکہ قیامت تک میرے نبی کا مشن چلتا رہے۔ الحمدللہ آواز سب کو اچھی آ رہی ہوگی، امید کرتی ہوں، قریب ہوں میں بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَعَالَى، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ مشن آگے نہیں پہنچائیں گے جنت بھول جائیں گے۔ قرآن کو آگے پہنچانا، میں اس میدان میں بھی کھڑ کے سب کو کہی، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی بات بتا کے گئے ہیں، آگے والوں کو تم پہنچانے کی آپ نے وعدہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے الست بربکم کا وعدہ کیا ہے وہاں پہ، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیے ہیں عرفات میں، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں مدرسے کھول دینا، جائیں جس گھر میں ہیں، جو تمہارے رشتہ دار پڑوس ہیں ان کو بلاؤ، آؤ ایک آدھا گھنٹہ آؤ، ہم ایک کلاس لیتے ہیں، تم کو سکھاتے ہیں، یہ ہم کو اتنا آتا ہے۔ آپ کھولو مدارس کو، درس القرآن کو کھولو، درس اللہ کھولیں گے۔ نہیں ہمیں یہ کر دیتے ہیں، ہمیں وہ کر دیتے ہیں، گڑیا ہمیں یہ کر دیتے ہیں، ہمیں وہ کر دیتے ہیں، دھیان یہاں دو، وہاں نہیں، جنت میں سونے چاندی کے ہوں گے، یہ تو کچرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کر، سب کو عطا کر، سب سے بہتر سب کو عطا کر، دنیا میں بھی عطا کر، آخرت میں بھی عطا کر، ٹھیک ہے؟ تو یہی مشن چلانا ہے شباب میں، جوانی میں ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہم حسین دکھیں،
बच्चियां, हम खूबसूरत दिखें। औरतें जो बीच की उम्र की होती हैं, सब में जरा एटीट्यूड में रहे, हमें सब में यूं नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जवानी दीन में डालो। कभी एक्सरसाइज सिखाते वक्त वो भी सोच लो कि वो भी दीन के लिए काम, किसी की सेहत आ जाए। हर तरह से, हाथ से कोशिश करो, कान से कोशिश करो, मुंह से कोशिश करो, अपने सर से कोशिश करो। कान भी एक दिन नहीं रहेंगे तुम्हारे, बूढ़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दुनिया सुन नहीं पाओगे। कब्र के अंदर जाने के बाद सिर्फ जूतों की आहट सुन पाएंगे, कान भी खत्म होने वाले हैं। नंबर ये क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एमल, अमल करो कब, फी फरागती का, तेरे पास फरागत का जब टाइम है तो अमल तू कर ले। ठीक है, इसका मतलब क्या, पूरा पका कर, लोग क्या समझे इस बात पे, पूरा पका कर, जुम्मे के दिन आंगन पूरा धोकर, पूरा घर पाक कर बिरयानी पकाकर, चटनी पकाकर, मिठा पकाकर, पूरा पकाकर, पूरा खत्म करके, स्टोव ऑफ करके, पोंछ के, अब होगा बा मैं फ्री होगी, अब जा रही हूं मैं नमाज को, तब जाके वजू बना के नमाज अदा करते, ये फरागत नहीं है। जो भी अजान होते ही सब काम धंधा, अजान से पहले जो तैयार रहता है उसके लिए मरने से पहले जन्नत तैयार होगी। जो अजान होने के बाद सोच कर समझ कर अपने टाइम पे जो नमाज पढ़ता है, खुद की नमाज पढ़ के रख ले अपने पास, जेब में रख ले। अल्लाह ताला को ऐसी चीजें पसंद, में काबे में देख देख के कहती थी, वो तेरे बंदे अच्छे जो पहली सब में खड़े, मर्द सारे, हम औरतें फिर भी जरा पीछे हैं। नहीं, औरतों में हम पहले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिल बेकरार होता रहता था, तुझे कौन पसंद है, अल्लाह इन सारे पसंद है, हमें भी जरा पसंद कर लेना, हमें भी जरा पीछे जाती, जरा आगे बुला लेना अल्लाह, देखना यहाँ से तुझे पुकार रहे हैं ना। हमें वो क्यों दिलचस्पी नहीं आ रही है, अजान से पहले तैयार है कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर में भी कभी हाथ जोड़ के, अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है, नहीं झुकता ही नहीं बंदे। कभी दिल झुकाकर, अपनी गर्दन झुकाकर, हाथ जोड़ के कभी काबे को याद कर लिए। काबे को दूर, यहीं पे काबा है, मतलब यानी यही काबे को दूर लेके जाके रख दो, वो काबे को सामने लाके रख दो, इतना ही डिफरेंस है। आप सब काबे के सामने ही कर रहा है, हर कोई काबेतुल्लाह के सामने सारी दुनिया से खड़ रहा है। काबे पे जब गए थे, वो तस्वुर दिमाग में रख लो, हम सामने खड़े हुए हैं आपके। ठीक है, अमल करोगे फरागत में। फरागत का मतलब खाना सब हो गया, आपका फ्री टाइम है, जो भी है, कहीं जाना है कमर्शियल को जाने के लिए, चलो दोस्तान के यहाँ जाकर रही हैं, रिश्तेदारान के यहाँ जाए, वो कट डाउन करके आप अपनी इबादत करेंगे। फिर उसके बाद फी शबाबी का भी हरामी का, तुम्हारे पास जवानी आ गई, जवानी खत्म होने से पहले आप जवानी की इबादत कर लो, वरना बुढ़ापे की इबादत तो वो मोल नहीं मिलेगा जो मोल जवानी में मिलता है। अल्लाह ताला बड़ा इंसाफ वाला है, समझ में आ रहा है। ये नहीं समझो कि बुढ़ापे में जवानी सब खत्म करके बुढ़ापे में करेंगे तो वो जन्नत पालेंगे, नहीं नहीं। जो जवानी से कोशिशें हमने वो भी कोशिश करके देखी, क्या अल्लाह ताला हम तो बचपन से तुझे कर रहे हैं, अब ये लोग करके इनको अब जलन होता है ना वहां पे, तो आप कहते नहीं अल्लाह तो सबको दे दे, सबको दे, मगर हमें तेरे महबूब के करीब में रख, अपने करीब में रख, नबी के करीब में रख। ठीक है, नंबर 3, वो अमल फी दुनिया लिया आखिरा, वो अमल ऐसे कर दुनिया में जो आखिरत को ले जाए। अमल वो कर दुनिया में जो तुझे आखिरत को ले जाए। अब जो तुम अमल करोगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जन्नत को जाने के क्या क्या अमल है, आप बैठकर एक नोट्स में बैठकर लिखो, डायरी में। जन्नत को जाने के लिए मेरे पास, अब जाकर लेने के लिए, एक हार लेने के लिए, हीरे का हार नहीं, सोने का हार लेने के लिए डायरी आ जाती है, पेन आ जाता है, चश्मा आ जाता है, पुराना गोल्ड आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, कितने नोट कट्टे जमे हैं वो भी आ जाते हैं, फिर बैंक में कितना आ जाता है, कर्ज कितना लेना वो भी आ जाता है, सारी प्लानिंग हो जाती है। बैठ के सोचते हैं हार लूं तो इतना, लूं तो उतना, कितना, ये कितना, वो कितना। एक मामूली हार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, हीरे जवाहरात के हार मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, जन्नतें मिलेंगे, झूले मिलेंगे, शौहर कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी बात हमेशा मानेगा, जो आप औरतों को, हम औरतों को पसंद है, जो वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।
مگر اعمال لکھو، میں یہ اعمال کروں تو جنت. کیا کیا اعمال ہیں جنت کو جانے کے لیے؟ نیکسٹ ویک انشاءاللہ میں کلاس نہیں لوں گی، ایک ایک لیڈی کو بلاؤں گی سامنے جو آنا چاہتے ہیں. زبردستی کسی کو نہیں بلاؤں گی، دین زبردستی نہیں ہے. وہ آ کے صرف ایک ایک پوائنٹ بتائیں گے، زیادہ بولنے کا کسی کو بھی نہیں ہوگا. یہ پورا سسٹم پورا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ جانے کی کوشش کریں گے. اوکے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بات کہیں گے جنت کو جانے کا عمل. آپ جا کے اپنی ڈائری میں کوشش کر کے دیکھیے گا. سب سے پہلے پتا چلاؤ کہ کون سے عمل ہیں جو جنت کو لے جائیں گے. ہمیں پتا چلے تو نا وہ عمل پہ زور دیں گے. سب سے پہلے آج میں بتا دیتی ہوں، میرا ٹرن ہے الحمدللہ بسم اللہ تعالی. سب سے پہلے ہمیں یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے کہ وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ عمل، یہ دعویٰ جب تک تمہارے اندر نہیں آئے گا، یہ طریقہ، ہم کبھی مسلمان نہیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ ہم بن دیکھے یقین رکھتے ہیں کہ ہماری ہر بات سن رہا ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر پل ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اس کی نگرانی میں، اس کا کیمرہ آن ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جھپکتی بھی نہیں ہے، پلک بھی نہیں مارتی ہیں. یہ میرا پہلا ہے، میرا آنسر آپ کے لیے کہ جنت کو جانے کے لیے، کیونکہ اس میں ڈروں گی کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ رب دیکھ رہا ہے. میرا شوہر دیکھ رہا ہے نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے. میرا باپ دیکھ رہا ہے نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے. ہر طرح سے رب کی بات. یہ آئندہ ویک آپ کا ایک ایک جواب ہونا چاہیے. جنت کو جانے کے اعمال ہم ڈھونڈ کے اس پہ چند باتیں کریں گے. جس کو نہیں معلوم وہ عمل کر کے جنت کو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جنت میں جتنے زیادہ ہوں گے ان کو اتنی زیادہ خوشی ملے گی. ٹھیک ہے، 3 ہو گیا. دنیا میں وہ عمل کریں گے جو آخرت میں لے جائیں تمہیں. عمل یہاں پہ ضائع نہیں کریں، کر کے نہیں جتائیں گے، کچھ بول کے نہیں دکھائیں گے، کچھ وہ عمل ہم نہیں کریں گے، کسی سے احسانات نہیں لیں گے. یہ بھی یاد رکھیں، کسی سے مانگیں گے بھی نہیں. چہرے پو کا کپڑا، چہرے پو کا گوشت قیامت میں نہیں رہے گا، خالی ہڈیوں والا چہرہ رہے گا. ان سے مانگنا، ان سے مانگنا، دیو جی تمہارا ڈریس پہن کر دیتی ہوں، دیو جی تم پیسے دیو جی، دیو جی تم وہ کرو جی، میں ٹیچر نہیں ہوں جی میری مدد کرو جی. نہیں، کچھ بھی نہیں مانگنا ہے. کوئی ہے اپنے، کوئی قریب ہے، قرض لے کے دے رہے ہیں، دیٹ از سیکنڈری. وہ بھی لکھا پڑھائی کرنا قرآن کریم میں ہے. چھوٹی چیز کو بھی لکھا پڑھائی کر کے دینا لینا یہ لکھا ہوا ہے. گروی رکھ سکتے ہیں مگر بیاس کے بغیر. آنکھیں نہیں پھاڑنا، میں دین والی ہوں. بسم اللہ تعالی. ٹینشن آ گیا ہم کو. بیاز رہن رکھ سکتے ہیں، گروی رکھ سکتے ہیں، گروی رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی رکھا تھا. آپ نے رکھ کر کیا لیے تھے؟ چند اناج لیے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو رہن رکھ کر اپنی کوئی چیز دے کر، فار ایگزامپل یہ میری بنگڑی میں دکھاڑ کے میں آپ کو دوں کسی کو، لو میری بنگڑی رکھ لو، میں آپ کے پاس سے کچھ لیتی ہوں، پھر واپس دے کے میں بنگڑی واپس لوں گی. لکھا پڑھائی کر کے کریں گے. یہ ہمارے لیے اسلام ہے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 4، ختم حیاتی کا موتی کا. موت آنے سے پہلے یہ حیات کا فائدہ اٹھا لے. فائدہ اٹھا لے تیری حیات کا. تیرے لیے تیری حیات یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ حیات تیرے گھر بنانے کے لیے نہیں ہے. یہ حیات بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ حیات تیرے بچوں کو علم انگلش کا دے کر گھومنے کے لیے، صبح سے شام تک گاڑیاں چلا کر ٹیوشن کو چھوڑ چھوڑ کر لانے کے لیے نہیں ہے. یہ حیات تیرے لیے لیبلو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پڑھنے کے لیے سب کچھ آتا ہے، عمل کرنے کے لیے سب ڈوئی. دعا کرو ہم سے کرا دے. ہم کر نہیں پا رہے ہیں، تو کرا دے. تو کرا دے تو کس کی ہے اللہ؟ تو کرا دے. تجھے تیری شان کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے نور کی قسم، تجھے تیری وحدانیت کی قسم. ملائکہ اعلیٰ تیرے پاس آئیں گے، آپ پوچھیں گے ہم کیا مانگے؟ ہم یہی مانگے آپ سے، جنت الفردوس مانگتے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اور تیرا دیدار مانگتے ہیں. دنیا میں کوئی مارے کاٹے توڑے
کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ ہم تیرا دین نہیں چھوڑیں گے. قسم میں کھاتی ہوں، باقی کا مجھے نہیں معلوم، میں قسم کھاتی ہوں، کٹ جائیں، مٹ جائیں، لٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، یہ دین ہم نہیں چھوڑیں گے باذن اللہ و تعالی. باقی آپ اپنے آپ سے اپنے رب کے پاس قسم کھا لینا، اپنی مرضی ہے. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے پاس لائی. فراغت ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں، یہ وقت کا فائدہ اٹھائیں، کان کا فائدہ اٹھائیں. ایک حدیث ہے میں بیان کرتی ہوں، صحیح بخاری کے ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ایک دن دیکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، 2 آدمی پکڑ کے لے جا رہے ہیں، جہنم میں ڈالنے جا رہے ہیں. جہنم میں جیسے ڈالنے جا رہے ہیں، ایک شخص ان کو پکڑ کے، اور ایک وہ بھی آتا ہے کہ گاڑی میں بھی جا رہے تھے. 2 چیزیں آج ایک بتا دیتی ہوں. تو ایک شخص ان کو بچا کے لاتے ہیں، پریشان ہو کے دوڑ کے نکل کے آتے ہیں. مدینہ منورہ سے مکے میں آ کر کہتے ہیں کہ حبسہ ان کی بہن تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو کہتے ہیں اے حبسہ بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا، خواب میں نے ایسا دیکھا، نبی آئے تو بتا دینا. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا خواب پوچھ لیتی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھتے ہیں اے حفصہ کوئی آئے گھر میں، شوہر پوچھتے ہیں نا ہمارے کون آئے کون گئے، کیا پوری لسٹ بتانا، کام نہیں دوسرا، بتاؤ جو بتانا ہے بتاؤ. وہ عورت آئی تھی بڑی خوبصورت تھی، اس کے بال بڑے اچھے تھے، اس کی ہینڈ بیگ بڑی اچھی تھی، اس کا شوہر بڑا اچھا ہار دلایا تھا، تم نہیں دلاتے؟ نہیں، یہ باتیں نہیں کرو، کسی کی خوبصورتی نہیں بیان کرو، فلانی عورت کی خوبصورتیاں اس کے جسم میں نقشہ نہیں بیان کرو، اس کے ساتھ زنا ہو جائے گا، نہیں بیان کرو. وہ اچھی ہے، دیکھنے کو اچھی ہے، وہ کیسی ہے، وہ جیسی بھی ہے رب کی امانت ہے، اپنے شوہر کی امانت ہے. اگر کسی شوہر کو پسند نہیں آئی کوئی بات، میں نے کسی کو فون کر کے کہی یہ اس کو پسند نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ لوگ کبھی میرے لیے پھول لاتے، چھوٹی سی میری غلطی، اوکے، میرے لیے آپ لوگ کبھی پھول جب میں کبھی لاتے بڑی محبت سے پسند سے میں قبول لیتی ہوں. میرے شوہر کو اس پہ آگ لگتی ہے، یہ چیز میری ہے، میں کیوں دلاؤں تم کو، بہت لوگ ہیں نا تمہیں دلانے والے، میری کیا ضرورت ہے. ورنہ وہ محبت سے جب پھول لے کے آتے تو اللہ کی اس میں رحمت آتی تھی. ہم لوگوں کی چند غلطیاں ایسے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں. آپ اسی لیے میں کہتی ہوں آپ وہ کام کرو جو سنت کہتی ہے، سنت سے ہٹ کے نہ کریں. بار بار بھی اس چیز کی عادی نہیں کر لو لوگوں سے، تاکہ اللہ ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے، کرب ناراض ہو جائے. ونس ان اے بلو مون، ونس ان ایئر، اوکے الحمدللہ. تو ان چیزوں کو میں سمجھا رہی ہوں، آپ اپنا خواہش کریں. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا تیرے بھائی کو، کیوں نہیں کہتا اپنی جوانی کیوں نہیں رات میں لٹاتا؟ کیا کہا میرے نبی نے، اپنی جوانی رات میں کیوں نہیں لٹاتا، رات کو کیوں نہیں عبادت کرتا تاکہ وہ بچ جاتا جہنم سے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے جہنم سے نہیں بچیں گے. رات جب تک آپ 1 گھنٹہ کم از کم، آدھا گھنٹہ کم از کم آپ 6 رکعت پڑھ کے دعا کر کے رو کے سوتے سوتے پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے فجر تک، تو بھی آپ فجر سے پہلے بھی اٹھ کے پڑھ کے پھر رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے ذکر کرتے کرتے سو جائیں گے، تو فرشتے کو کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ. جس لفظ پہ ہماری آنکھ بند ہوگی وہ لفظ فرشتہ بولنا شروع کرے گا، جب ہماری آنکھ کھلے گی فرشتہ وہاں پہ وہ لفظ بند کرے گا. کیا پیارا دین ہے، کیا پیارا دین ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم. ہم کیوں کہہ رہے ہیں، لوگ جا کے نہیں کہنا، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، نزت باجی نے کہا ہے رات کی عبادت کرنا، آپ جا کے وہاں پہ سو جاؤ، میں یہاں پہ سوتی ہوں. آج سے کمرے الگ، آج سے بستر الگ، کیونکہ وہ شوہر چاہیے جنت کا، جب تک یہ راضی نہیں ہوگا وہ نہیں ملے گا. اگر دین پہ جان بوجھ کے بھی تم کو تکلیفیں دے کے راضی نہیں ہو رہا تو وہ خود جہنم میں جائے گا. کسی کا سوال تھا، وہ خود جائے گا جہنم میں. بندہ راضی ہونا چاہیے. اگر دین میں کوئی عورت دین کا کام کریے، آپ کی خدمت کریے، سب کچھ کریے، آپ کے اشاروں پہ چل رہی ہے، پھر بھی میں جو بولتا ہوں وہ سنو، یہ ابلیس کا کام ہوگا، میرا بھی تمہارا بھی. نہ ہم شوہروں کو کریں نہ شوہر ہم کو کہیں. دعا کریں ہم سب کو استقامت پہ رہنے کے لیے. تو آپ نے کہا رات کو تیرے بھائی نے
کیوں عبادت نہیں کر کے جہنم سے بچتا. یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے. اور ایک جگہ بھی آتا ہے قصہ, تو اور ایک واقعہ بھی ہے کہ کسی کو خواب نہیں آتا تھا تو وہ خواب کی خواہش کرے تو خواب میں دیکھتے ہیں جہنم کے اوپر وہ ایک ویل چیئر پہ جا کے جہنم کی طرف پہنچ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کی عبادت کریں, تہجد پڑھیں, جہنم سے بچیں گے. تہجد ہم کو جہنم سے بچائے گا. سورۃ السجدہ روز رات کو بھیجتی ہوں, آپ دیکھیے گا. معنی کا میں بھیج رہی ہوں, معنی کھول کے دیکھیے گا. اس کے اندر تتجافی فی جنوبہم, جنوب پیٹ, اپنی پیٹوں کو. اوکے, آپ جا کے کھول کے دیکھو, اس میں بھی لکھا ہے. اب اپنی مرضی ہے, پڑھنا ہے پڑھو, اپنی جوانی کہیں لٹانا ہے لٹاؤ, ٹھمکے مارنا ہے شادیوں میں ٹھمکے مارو, اور 4 ایکسٹرا مارو, اور بڑی جہنم ملے گی. نہیں, اور بچا کے جسم کو چھپا کے رکھو تاکہ جنت اور بڑی ملے گی. جیسی مرضی, جس کی جو مرضی وہ کریں. اس کے بعد نو ایکسکیوزز. اب میں آپ کی سوالوں کی طرف آتی ہوں انشاءاللہ. زندگی سے فائدہ اٹھائیں, زندگی سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کوئی سوال ہے؟ آن لائن کسی کا سوال ہے؟ ابھی آواز آ رہی میری؟ کسی کو سوال ہے؟ نہیں. سمجھ آئی باتیں؟ جی باجی, الحمدللہ. شکر ہے بسم اللہ تعالی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے مجھے پوچھنا ہے. رکیے, جو بیٹھے ہیں ان کا کوئی سوال ہے؟ آپ کیا بولو گے؟ آپ کے شوہر فلاں بولے نہیں کرنے کے لیے, آپ کی ساس بولے نہیں کرنے کے لیے, آپ کے بیٹے بولے نہیں کرنے کے لیے, آپ کے ٹیچر بولے نہیں کرنے کے لیے. کس کس کے پاس سوال ہے مجھے پوچھیے گا. ابھی پوچھیے گا, میں تیاری ہو کے آئی ہوں. پوچھیے گا, پوچھو ماں. کیا باجی صحیح ہے نا؟ جب آپ کو رب نے کہہ دیا ایسے کرو, سمینا واطعنا, جو بولتے ہیں مجھے کرنا ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. فلاں ہم کو روکتے ہیں, فلاں ہم کو ٹوکتے ہیں, فلاں ہم کو کرتے ہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سمینا واطعنا. ایسا نہ ہو. اور ایک آیت آتی ہے, یہ آیت میں انسان قیامت میں کیا کہتا ہے, سمینا و اطعنا میں. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ سناتے ہیں, سنو. اللہ تعالیٰ کہیں لکھی تھی میں وہ آیت, مجھے سورہ سجدہ کھولتی ہوں. سورہ سجدہ ہی کھولو, سورہ سجدہ کھولو. سورہ سجدہ میں آتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کل ہی پڑھائی تھی آپ لوگوں کو, کل ہی آپ لوگوں کو پیڈ کلاس میں پڑھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ لوگ کیا کہیں گے, اے میرے رب دیکھ لیا میں نے, مجھے موت آنے کی بات جو کہا تھا نا تو نے, نبیوں نے کہا تھا نا مجھے موت آ گئی, میں دیکھ لیا اللہ. آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر قرآن کریم اما جز میں, آنکھوں سے دیکھو گے, یقین کے ساتھ دیکھو گے, یقین ثم پھر یقین کے ساتھ دیکھو گے, ثم پھر یقین کے ساتھ دیکھو گے, اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ لیا اللہ تعالیٰ. پھر کہتے ہیں وہ سمعنا, میں نے سن لیا اللہ تعالیٰ, میرے لیے جنت تو نہیں دے دیا. ہر کوئی یہی مانگو آج, ایسا نہ ہو جہنم دے دیا, وہ بھی ہوگا وہاں پہ. اللہم اجرنا من النار. یہ باتوں کو سمجھتے نہیں قرآن کریم کو. فرجینا, ہمیں لوٹا دے, لوٹا دے.
एक बार अब मैं तड़प रही हूँ काबे में, मुझे फिर लौटा दे वो काबे में, लौटा दे। तो दुनिया तेरी इबादत के सिवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आजमाइशों के सिवा कुछ नहीं है। लौटा दे, बार बार लौटा दे, ताकि अमाल ज्यादा कमा के लेके आ जाए। लौटा दे, आज जवानी में लौटने के लिए कहो, कोई 15 साल में लौट नहीं सकता, कोई बुढ़ापे वाला अधड़ उम्र में लौट नहीं सकता, बच्चे वो बचपन की एज में लौट नहीं सकते। लौटा दे की मीनिंग को एक एक दिन की अहमियत करो। नया साल मनाने वालों एक एक दिन की काउंटिंग करो। नया साल मनाने वालों पंजे लेके जो बैठ के जो कर रहे हैं, 10 दिन में गोश्त नहीं खा रहे हैं, इफ्तियार में गोश्त नहीं खा रहे हैं, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला को जाके जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं शहद नहीं खाता, मैं हराम कर दिया अपने ऊपर। अल्लाह ताला कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं हलाल करदा चीजों को मेरी तुम हराम नबी नहीं कर सकते। 10 दिन तक गोश्त खाओ, खा सकते हैं, कोई दिन नहीं है कि आपके लिए। आप लोग कहते हैं कि यौम आशुरा के दिन खूब पैसे लुटाओ घर वालों पे, क्यों खुशियां मनाओगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के। या ये कहते हैं या वो कहते हैं, या ये करते हैं या वो करते हैं। ना लुटाने के लिए आपको कहा गया है, ना तो तंग मरने के लिए कहा गया है। इफ्तार है, कुछ लाएं खाएं, जैसे सुन्नत है वो अपनाएं। और इन दिनों में आप प्रॉपर्टी लेना है या कुछ भी लेना है, कुछ भी कर सकते हैं। इन दिनों में मैंने इस घर को भी खरीदा, आज भी जो भी काम मुहर्रम में ही मुझे होकर आता है वल्लाह, या कभी भी होता रहता है, 12 महीनों में होता रहता है, कोई काम नहीं है। आप इन सब चीजों को मानोगे, अर्श का साया नहीं मिलेगा। कयामत के दिन तोड़ फोड़ जब होगी, अर्श का साया उन लोगों को नहीं मिलेगा जो इन बातों पे मानोगे। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम दिल में है, मगर ये नहीं है कि हर लम्हा जब भी हम नमाज पढ़ते हैं याद करते हैं। मेरी बिल्डिंग का भी नाम मैंने हुसैनी मंजिल रखा है, मेरा खानदान भी हुसैनी खानदान है, मैं उन्हीं से निस्बत रखती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलत में काम करूँ, मैं वही करूँ। गम हर हमेशा नमाज में जब भी करती हूँ, दुआ करती हूँ, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी नमाज तो पढ़ा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो उनसे मोहब्बत करता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि गुड़ फुटाने लेके शरबत लेके घूमते रहें, मोहब्बत है कि दरूद पढ़ते रहें, नमाजी बने उनके जैसे। उन्होंने नाना जान की लाज को रखा है, हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाना जान की लाज रखेंगे, उनके दीन का मिशन हम चलाएंगे, आगे पहुंचाएंगे। ये मिशन में तकलीफें भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, सब चीज आएगा, मगर हम इसको आसानी के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं हमें इसको अता कर दे। तो यही बात है। फिर उसके बाद और एक अल्फाज है, मैं कंप्लीट करती हूँ आयत को। निअमल सालिहन, तो हमें भेज देना अच्छे अमल करते हैं। अब शौहर की भी नहीं परवाह करेंगे अल्लाह ताला। मेरा शौहर बोलता है नकाब नहीं करने के लिए, मेरा शौहर करता है शादी में बुरखा नहीं निकालो बोल के, बाद में मरने के बाद बोलोगे अब भेज दे, वो शौहर भी तुझे दे दूंगी, बच्चे भी ले ले, ये दौलत भी ले ले, सब कुछ ले ले, चन्ने का माल के लिए भेज दे। आज क्यों नहीं है हमारे अंदर, आज क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं दिखाना है रास्ता, बाकी का मर्जी तुम्हारी है। मरने के बाद नहीं कहना भेज दे अल्लाह, मैं शौहर की परवाह नहीं करूंगी, वो शौहर मेरे ससुराल की, वो तेरी बात पहले मानूंगी। आज तुम्हारे हाथ में दीन है, प्यार से सबको कहो हम कुरान के अंदर से लेके चल रहे हैं, चलने की इजाजत दे दो, प्यार से बात करो, प्यार से करो, अल्लाह से दुआ करो। इन्ना मुकिनून, बेशक हम अच्छे अमल करेंगे, अच्छे अमल हम करेंगे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, ये तरबियत है, ये तरबियत है, कुरान तरबियत है, कुरान तरबियत है, कुरान एक तरबियत है। पढ़ के अमल करेंगे तो तरबियत है, तो तरबियत नहीं है हमारे अंदर। आज कोई सवाल करे, आज कोई बहस करे, लास्ट वीक कितनी बहस हुई, आप फला औरतें, मेरे शौहर, मेरा ये मेरा। आज किसी हिम्मत है किसी को बोलने की तो बोलो, अभी भी फिर पूछती हैं, अब कौन बोलोगे बोलो। आज मेरा वक्त आ गया है आज पूछने का, इतने साल के बाद आज अल्लाह ने आज दिन मेरा दिया है बिस्मिल्लाह ताला। अब मुझे बोलो क्या पूछना है, अब एक्सक्यूजेस बताओ, तुम लोग बताओ क्या बताना चाहते हो। तुम्हारे शौहर नकाब निकाल के फेंक देते हैं तो आप थोड़ा कपड़ा कर लेना, फिर भी नहीं करेंगे उसको कर लेना, हाथ पे मारेंगे 2 थप्पड़ मारेंगे फिर सीधा कर लेना, कितना मारेंगे
ان کو خود آئے گا، آخر بولیں گے تو ہے دیوانی رب کی، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے تو پوری زندگی گزاری میں نے، ظلم و ستم بھی سہے، سب بھی سہے، آخر وہی الفاظ کہیں گے، یہ دیوانی ہے بھئی چھوڑ دو، آئیں گے نہیں وہ، مینا سے نہیں نکلیں گے، مجال کرین لے کے آ جاؤ نہیں نکلیں گے، ادا کر کے ہی فجر نکلیں گے، ان کو کوئی بات نہیں کر سکتا، ہم بھی نہیں کر سکتے، یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کریں گے، آپ اپنی مرضی، وآخر دعوانا ہوں، نہیں ہے سوال پھر پوچھ رہی ہوں، پھر زندگی میں کوئی سوال نہیں کرنا، پھر بولو تمہارا شوہر کوئی، کس کا شوہر روکتا ہے نقاب کے لیے، پھر مجھے بولو کس کا شوہر گلوز کے لیے روکتے ہیں، پھر مجھے بولو بیٹا نہیں کرنے دیتا، کیوں باقی کام سب نکالتے ہو، باقی سب کام تو میرے شوہر ہی سنتے ہیں، صرف دین کا ہی کیوں نہیں سنتے، کیونکہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، رب کی محبت نہیں ہے، رب کا ڈر نہیں ہے، جیوں تیرے لیے مروں تیرے لیے قربانی تیرے لیے، نہیں ہے، نہیں ہے، مجھے آپ بلائیں گے بیت المال میں، جب تک وہ پردہ نہیں ڈالیں گے، جب تک وہ کیمرہ نہیں بند کریں گے، میں لیتی ہوں بیان، مجھے جگہ نہیں دیں گے کوئی بات نہیں، اللہ اسے اچھی جگہ دے گا، جب تک بند نہیں ہوگا میں نقاب نہیں اٹھاؤں گی، نہیں تم کرو کچھ دکھتا نہیں، مجھے کیمرہ دکھتا ہے، کیمرے میں کیا نہیں دکھتا مجھے نہیں معلوم، میرے آنکھوں کو کیمرہ دکھتا ہے، میرا رب کل قیامت میں پوچھیں گے تجھے دکھتا تھا تو کیوں نہیں کہی، وہ اندر کی بات تو تم کو معلوم مجھے نہیں معلوم، اس کو بند کرو، میرے رب نے کہا ہے کیمرے نہیں، فوٹو نہیں، ضرورت پہ، وہ بھی بیٹوں کو دو، کہیں بھی جاتے ہیں فون لینے کے لیے یا کوئی آپ کو سم کارڈ لینے کے لیے فوٹو پکڑنے آج کل بول رہے ہیں، لائیو فوٹو چاہیے، فوٹو پرانی نہیں چلتی، کھڑا کے بولے بھائی آپ مڑ جانا اس طرف پہ، ہوا کل رات کو میرے ساتھ، مڑ جانا، میرے بچے نے کہا وہ مانتی نہیں ہے، وہ آیا والی، آپ مڑ جائیں، کیمرہ مجھے دے میں لے کے تم کو دے دیتا، ہو گئی بات ختم، گورنمنٹ کو چاہیے کر دے، پھر سامنے آدمی کے سامنے نہ کر جائے، بولے بھائی آپ ہٹ جائیں ہم خود لے کے دیں گے، حکمتوں کو لے کر آؤ، دین کو آسانی سے چلاؤ، آپ آسانی سے مزے سے، ایک ڈولی آئے گی، ایک ڈولی آئے گی، عرش سے آئے گی، فضاؤں سے آئے گی، عرش سے آئے گی، جنت سے آئے گی، جنت سے عطر آئے گا، جنت سے کفن آئے گا، وہ بارات آئے گی، وہ خوبصورت فرشتے آئیں گے، پر والے آئیں گے، پروں کو لے کر اڑتے ہوئے آئیں گے، آگے تھپڑ نہیں ماریں گے، خوشی خوشی سے منائیں گے، چلو اس سے اچھا تم کو دیں گے، اس سے اچھے بچے اچھے سب کچھ ملے گا، گھبرانا نہیں، تکلیف نہیں ہوگی تمہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، پیار پیار سے منا کے اس کو ڈھونڈ کے ٹٹل کے نکال کے لے جائیں گے، یعنی تھپڑا ماریں گے منہ پہ، تب کیا بولو گے میرا شوہر نہیں کہا تھا، تصویریں سیلفی 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 سیلفی، رشتے داروں کے فوٹو ہیں، اس کو ختم کر دو، آج اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، آج رب العالمین کا واسطہ دیتی ہوں، میں نے بادلوں میں اپنی آپ کی روح کو میں نے محسوس کی، آج آپ کو سمجھاتے وقت میں نے محسوس کی، ایک دن وہ بادلوں سے نکل کر روح آئے گی، روح پر آئے گا اور روح لے کر چلے جائیں گے، اتنا وقت ہمارے پاس ہے، آپ کو جو کرنا ہے کرو، کل ایک دن میں مر بھی جاؤں گی، کل یاد کریں گے لوگ، مانتی نہیں تھی، بڑی کٹھن تھی، ایک ہی بات تھی، اللہ اس کے رسول کی، اللہ مجھے ایسا بنا دے، آپ سب کو ایسا بنا دے، ہم ویسے نہیں ہیں، اسے بہتر بنا دے، ہم سب کو اسے بہتر بنا دے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بار آخری بار پوچھتی ہوں، پھر کس کو پوچھنا ہے کہ میرا شوہر کرتا ہے کہ نقاب نہیں کرے، میرے بیٹے کہتے ہیں برقع نہیں تو نہیں بلا لگ جاتے، کس کو پوچھنا ہے، جواب دینا ہے بولے گا، ہے کسی کو پوچھنے کی ہمت اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں کے سامنے پوچھ سکتے ہیں، مطلب آپ میں تقوی آ گیا، آپ میں اللہ کا ڈر آ گیا، آپ میں مقابلہ کرنے کی ہمت آ گئی، تو آپ خود کر سکتے ہیں، تمہیں نذر کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کافی ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کثیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ وانتم جزاکم اللہ خیر کثیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ. کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس نے مجھے کمپلینٹ کیے نہ آپ سلام لیتی ہیں, کہیں ریکارڈنگ ہوتا ہے آواز آتی نہیں ہے. میں سنائی اب صحیح تھا آواز؟ جی الحمدللہ. شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین.